فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصفمة عند ربك للمسرفين. موجود سامعین کرام، آج آپ کے سامنے 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 26ویں روزے کی 27ویں رات ہے، جو بڑی رحمت اور برکت والی رات ہے. ہمارے اکابرین سے، بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ اکثر لیلۃ القدر جو ہے وہ اس رات کو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آج کی رات بڑی رحمت اور برکت والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ خیر اور وہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رحمتیں اور برکتیں بھی عطا فرمائے. تو سورہ زاریات کا ذکر چل رہا تھا. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا جس میں ان کے پاس مہمان آئے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بلکہ دوسرے فرشتے آئے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ حل آتاک حدیث ضیف ابراہیم مکرمین، کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے، عزت والے تھے، کیا ان کی خبر آئی آپ کے پاس؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر انہیں سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ قوم منکرون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا، نئے لوگ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جلدی کی اور پھر بعجل سمین، ایک بھینس کا یا گائے کا بچہ جو ہے وہ ذبح وغیرہ کیا، اس کو کھانا وغیرہ تیار کر کے اور وہ لے کر آئے. اور لے کر آنے کے بعد جب ان کو کہا بھی کھاؤ، تو جب انہوں نے فقربہ الیہم، جب ان کے سامنے کیا، فقال، تو جب انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کھایا ہی نہیں. جب کھایا نہیں تو کہنے لگے اللہ تاکل، کیوں نہیں کھاتے؟ اب اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس مہمان آ رہے، فرشتے آ رہے، انسانی شکل میں آ رہے ہیں، ان کو پہچانا نہیں، فوراً گئے، کھانا بنوایا، تیار کر کے لے آئے، جب سامنے رکھا تو فرشتے کہاں سے کھائیں گے؟ اب فرشتے نہیں کھا رہے تو ان کو عجیب لگا اور خوف بھی آیا. فاوجس منہم خیفہ، تو خوف بھی محسوس ہوا. وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں ایک بات تھی کہ اگر کوئی دشمن کے گھر میں جا کر کھانا نہیں ہے، لہٰذا وہ سمجھے کہ یہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے تو لہٰذا میرے دشمن ہیں، میرے ساتھ کوئی ان کا معاملہ ہے. لہٰذا جب انہوں نے یہ خوف کیا تھا، قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم تمہارے پاس تو کوئی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور جو آگے قوم لوط ہے ان کے لیے عذاب. تو یہاں فرمایا وبشروہ بغلام علیم، ان کو ایک اچھے سمجھدار علم والے بچے کی جو ہے وہ خوشخبری دی. اور جب ان کو خوشخبری دے دی کہ بھئی آپ کو بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور فرمایا فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم. اب معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیوی بھی پیچھے دیکھ رہی تھی اور وہ حیران بھی تھی اور تعجب بھی ان کے اندر تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر 96 برس کے قریب ہو گئی تھی، بیوی بھی 90 کے قریب تو ہوئیں گی. اب دونوں بوڑھے ہیں اور کہنے لگے قالوا کذالک قال ربک، یہ کہتے کیسے ہوگا یہ؟ اب ایک تعجب میں بھی کہہ رہے تھے اور اس طریقے سے بھی کہہ رہے تھے. اور لہٰذا جب یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارے اپنے کا انہ هو الحکیم العلیم، کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، وہی زیادہ جانتے ہیں اور وہ دینے پر قادر بھی ہیں، اور اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں. تو اب یہ بات کر دی تو قالا، پھر کہا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم
ہم ایک مجرم قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو سزا دیں ان کے کرتوتوں کی، اور فرمایا کہ ہم ان کے اوپر پتھر پھینکے، جو ان پر مہر لگی ہوئی ہوگی اس کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، اور وہ مصومۃ عند ربک، مہر لگی ہوئی ہوگی ان کے ان پر آپ کے رب کی طرف سے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اب ان کو اصل میں لوط علیہ السلام بھی وہاں پر تھے، ان کی بیٹیاں اور بیوی اور وہ بھی تھے۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا خوف ہوا کہ جب عذاب آ رہا ہے تو یقینی بات ہے پھر عذاب تو عذاب ہے، تو وہ جو وہاں پر ان کا اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہوگا، ایمان والے ہیں، اللہ کا نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان فرشتوں نے جواب دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان میں سے جو بھی مومن ہوں گے ہم ان کو نکال دیں، تو لہٰذا وَتَرَكْنَا، اور کہ ہم نے ان کو نکال دیا، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور پھر ہم نے چھوڑ دیا اس میں ایسی نشانیاں ان لوگوں کے لیے اللہ جو یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے خوف ہے۔ تو بات یہ کہ اصل تو خوف ہے اور ڈرانا بھی مقصد ہے، اور لہٰذا یہاں پر یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو انبیاء اگرچہ غیب کا علم اللہ کے بتائے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ ہمیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بتایا گیا ہو تو پھر وہ نہیں بتاتے، بتا دیا جائے تو وہ ساتوں آسمانوں کی خبریں وہ لے کر آ جائیں، قیامت تک کی باتیں، قیامت کے حول کے آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو سامنے بیٹھے ہوئے انسانوں کی شکل میں فرشتے ان کو نہیں پہچانا جا رہا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے، اور نہ علم غیب جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، نہ علم کلی جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ آگے بتا دیتے ہیں۔ اور حدیث قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے نبی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مگر جو وحی آتی ہے تو پھر وہ بول رہے ہوتے ہیں، پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آگے جب یہ باتیں ذکر کر دی ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی ذکر کیے ہیں نبیوں کے قصے وغیرہ، اور ان کے معاملات بھی ذکر کیے، کس طرح کامیاب ناکامیوں کے آگے اللہ نے فیصلہ فرمایا اور میری اور آپ کی ذمہ داری بتائی، ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو میرا اور آپ کا پیدا ہونے کا مقصد عبادت ہے۔ پھر بھئی رزق کا معاملہ، کھانا پینا، رہائش، یہ چیزیں ضروریات ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وما اريد منهم من رزق، ہم آپ سے رزق نہیں کا ارادہ نہیں کرتے، رزق کموانا ہی نہیں چاہتے، اور وما اريد ان يطعمون، اور نہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتے کہ اور ذی القوت المتین ہیں، وہی سارے فیصلے کرنے والے ہیں، وہی قوت والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ذکر کر بھی دی۔ اب اس کے بعد سورہ طور آتی ہے، سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق بیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ اب یہاں پر بتایا کہ دیکھیں 5 قسمیں، طور سینا جو پہاڑ ہے اس کی قسم اٹھائی کہ بھئی تیری قسم ہے، اور اس کتاب کی قسم ہے جو کھلے ہوئے صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ بیت معمور کی بھی قسم ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ سقف المرفوع، اور وہ بلند چھت
یعنی آسمان کی قسم اٹھا لی، ما لہو من دافعن، یعنی بات یہ ہے کہ یہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ کیسا دن ہوگا قیامت کا دن؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، کہ اس دن آسمان بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو ہیں وہ چل پڑیں گے، یعنی تھوڑا بہت زلزلہ آتا ہے تو ہل رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ زلزلے کی حالت ہو جائے تو کہا کہ وہ چل رہے ہوں گے، زلزلہ ایسا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ صورتحال ہوگی اس وقت۔ تو فرمایا کہ جب یہ صورت، اب یہ صورت سورہ طور جو ہے بڑی ہیبتناک صورت، اس میں ایک قسم اٹھا کر فرمایا کہ تمہارے رب کا عذاب البتہ ضرور نازل ہوگا۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکے والوں کی طرف سے آئے اور ان سے مسلمانوں سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے، معاملات کو طے کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو مغرب کا وقت تھا، وہ مسجد میں وہاں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے، اور جب یہ سورت، جب قسمیں دیکھی اتنی شدید قسمیں، اور کہنے لگے جب یہ آیت پڑھی گئی ان عذاب ربک لواقع، جب یہ بات کی تو میرا دل کانپ اٹھا تھر تھر، اور مجھے لگا کہ بس مجھ پر ابھی عذاب آ جائے گا، لہذا جلد از جلد توبہ کر کے اسلام قبول کر لو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لہذا وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 35 اور 36 کے اندر یہ بات ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ بھئی قرآن ایسا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں، اور جو تم نبی کو شاعر اور مجنون کہہ رہے ہو یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے۔ اگر تم اتنے سچے ہو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، زیادہ باتیں تم سے نہیں کی جاتی، اگر تم سچے ہو تو اس جیسا قرآن لے آؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ قرآن لیں ہم مان لیں گے بات کو۔ اب یہ کہ آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ آیتیں پڑھی گئیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ کیا ایسے ہی خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اب جب یہ باتیں کی گئی کہ اب پھر انہوں نے یہ کہنے لگے میں نے سوچا کیسی دلیل ہے کہ ہم خود بخود بھی پیدا نہیں ہوئے اور ہم نے اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ جب یہ ایسی باتیں ہوئی کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ میرا دل اور دماغ جو ہے وہ ایسا گھومنے لگا کہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ میرے ہوش اڑ جائیں گے۔ لہذا قرآن کی یہ تاثیر، فوراً وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر الحمدللہ اسلام کے مطابق زندگی گزاری، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہے، اور پھر ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو یہ باتیں یہاں پر ذکر کی گئیں، اور اس کے اندر بڑی یعنی وعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں، جن کو بتایا گیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر آپ ایمان لے آئیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر آپ لوگ ناکام ہو جائیں گے، اور جو غلط عقیدے تم ذکر کرتے ہو وہ تمہیں دنیا کے اندر بھی برباد کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں برباد کر دیں گے۔ لہٰذا اس قسم کی کوئی بھی چیز تم یہاں پر ذکر نہ کرو، کوئی غلط باتیں نہ کرو۔ لیکن وہ نہیں مانتے تھے، حضور کو کبھی شاعر کہہ دیتے، کبھی مجنون کہہ دیتے، اللہ کے لیے بھی پھر عجیب عجیب بات کیا کرتے تھے، اور کہتے کہ بھئی یہاں پر بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ ایک تو یہ بات ذکر کر دی، آپ فرمائیں کہ ام عندہم خزائن ربک، اب کہنے کہ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ بھئی اپنے خزانے دکھا دیں کہ بھئی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ان کے پاس ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں نعمتیں اپنے حق میں مقرر کروا لی ہیں، تو پھر بتا دیں۔ اور فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا پھر ان کے پاس کوئی اوپر کے لیے کوئی سیڑھی ہے جس میں یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ کیا کرتے تھے، ان کا ایک عجیب معاملہ تھا، یہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی ہیں،
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ کہ بھئی تم اپنے اگر تم اپنے معاملے میں اتنا بھی نہیں رکھتے، اپنے لیے تو بیٹے مانگ رہے ہوتے ہو، بیٹوں کی طلب کرتے ہو، اللہ کے لیے تم بیٹیوں کی طلب کر رہے ہو، بیٹیوں کا دعویٰ کر رہے ہو، اتنے زیادہ بھی کچھ نہ کچھ تو تمہارے اندر اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، تو اللہ کے لیے بھی بیٹے کی کہتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ ام لہ البنات ولکم البنون، کہ تمہارے پاس تم اپنے لیے تو اس اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر دیتے ہو اور اپنے لیے تم بیٹے مقرر کر رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ بات بہت ہی غلط بات ہے، اور تم اگر اس طرح کرو گے تو تم دنیا کے اندر بھی نقصان میں آؤ گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں سے، بیٹیوں سے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، اس کو ان کی ضرورت نہیں، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی ہم اثر نہیں۔ تو لہذا اس قسم کی باتیں کر کے تم اپنی آخرت کو بھی خراب نہ کرو، اور آخرت کو خراب کر کے تم دنیا میں بھی خراب ہو جاؤ گے، آخرت میں تو ہو ہی جاؤ گے۔ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکار رہے ہوتے ہو، لہذا وہ کل قیامت کے دن وہ خود تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں کہیں گے کہ تم کون ہو، کیا ظلم تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو، شرک اور کفر تم دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے، ہمارا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو وہ انبیاء بھی ان کو چھوڑ دیں گے۔ لہذا جب اللہ نے ذکر کر دیا، اب یہ لوگ اپنے خداؤں کی بات کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ بھئی یہ جتنے تم خدا ہیں تمہارے، وہ سارے کے سارے جو ہیں کسی کام کے نہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو لہذا آگے سورہ نجم ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم بھی اٹھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات کے حوال بھی کچھ یہاں پر بتائے ہیں۔ اور پھر جب یہ ذکر کرنے کے بعد وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، حضور نے جب جا کر جب یہ باتیں بتائی تھیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گیا معراج پر، وہاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، پھر مجھے جہنم کی طرف سے بھی دکھایا گیا، پھر فلاں دکھایا گیا، اب یہ ساری باتیں ذکر کی تھی، تو فرمایا کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ نہ وہ کیا نام گمراہ ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی عیب ہے، اور تم جو سوچ رہے ہو کہ وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، مگر جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی کو کسی چیز کا اس وقت آن دا اسپاٹ پتہ نہیں بھی ہو تو وہ خاموشی کر جاتا ہے، ہماری طرح دھکے نہیں مارتا۔ نبی نے 100% بات کرنی ہوتی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی طاقت اور پاور کے اعتبار سے اسی طرح ہے جیسے قرآن ہے، دونوں میں کوئی یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی جب بولے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، تو مطلب یہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ ہاں جو تھوڑے بہت درجات میں فرق آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے دور میں پورا کا پورا قرآن اتنا مشہور، اتنا متواتر ہو گیا تھا کہ سینکڑوں ہزاروں حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور ہر چیز اس طرح باقاعدہ یاد ہو گیا تھا کہ اس میں ہر روایت کے ہر ایک کے لیے ایک مجمع موجود تھا، دلیل کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ لہذا حدیث کے اندر یہ تھا کہ آہستہ آہستہ شعور آیا، بلکہ یہ کہ یاد کرنے کا جو ہوا وہ اجتماعیت، وہ بہت زیادہ حضور کے بعد زیادہ شوق ہوا۔ پہلے بھی صحابہ سارے یاد کرتے تھے، لیکن یہ کہ بعد میں لوگ اور زیادہ ذوق اور شوق کرنے والے بنے، پھر ان کی اور قرآن کے بارے میں وہ روایت کرنے کے اعتبار سے تھوڑے سے افراد کی کمی کے اعتبار سے پھر حدیث کے درجات ہوئے۔ ایک اتنے زیادہ ایک حدیث ایسی ہے جس طرح قرآن کی ہر ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے رہے ہیں کہ جن کا جھوٹ پہ احتمال میں انہیں اکٹھا ہونا ممکن ہی نہیں، اسے کہا جاتا ہے متواتر۔ تو لہذا جب یہ اتنی بڑی متواتر ہے کہ اس پر جھوٹ پر کوئی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ڈفرنٹ جگہ پر لوگ موجود ہیں، ہر ایک کو قرآن یاد ہے، ہر ایک کو چھوٹا ہو بڑا ہو عربی ہو اجمی، اتنوں کو ایک دم یاد ہو گیا، سینکڑوں ہزاروں، تو سارے تو یہ بات نہیں کر سکتے آگے پیچھے، یہ احتمال ختم ہو جائے۔ تو لہذا جو جس طرح قرآن پورے کا پورا متواتر ہے،
پھر جو حدیث بھی اگر جو روایات متواتر ہوتی جائیں گی، جو روایات متواتر ہوتی جائیں گی وہ پاور اور طاقت کے اعتبار سے قرآن مجید کے برابر آتی جائیں گی۔ پھر اگر متواتر، میں نے آپ کو بتایا کہ جس چیز پر جھوٹ پر اجماع ممکن ہی نہ ہو، مختلف زمانے، مختلف لوگ، مختلف کیفیات سارے ایک بات ہی کر دیں، یہ تو ممکن نہیں۔ اور جو متواتر ہوتا ہے اس میں عموماً دلیل کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ نہیں دیکھا، میں نے بھی جا کے نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ یقین ہمیں اتنا ہے کہ جیسے ہم اپنے شہر کو جتنا یقین سے جانتے ہیں کہ یہ ہے، اسی طرح امریکہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ شروع سے اتنے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، امریکہ ہے، امریکہ ہے، امریکہ ہے، کیمروں میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں، تو مطلب ہوگا ہی۔ تو لہٰذا اب یہ بات ذکر کر دی، بعض روایت میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو پھر ہی وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، ایک بڑی طاقت والے نے، شدت کی طاقت والے نے اسے سکھایا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہ وہ بالافق الاعلی، اوپر کے علاقے میں تھے، ثم دنا فتدلی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنا، وہ میرے قریب ہوئے، پھر اتنا قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین، جو کمان ہوتی ہے، کمان کے یہ جو دو سرے ہوتے ہیں، ان جتنے یا اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کر لیا۔ ٹھیک ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر انہوں نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنے والی تھی، ٹھیک ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اب جب یہ ساری باتیں ذکر بھی کر دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، اور ایسا کچھ تصور بھی ان کے ہاں نہیں ہے، تب جب یہ بات ذکر کر دی تو تمہیں بھی اس کے اوپر کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ جب شک نہیں کرو گے پھر ہی خیر اور برکت ہوگی۔ وہ جو باتیں کر رہا ہے، میں نے وہاں پر جو دیکھا، یا اللہ سے گفتگو کی، یا جبرائیل کو وہاں پر دیکھا، یا اس کے پروں کو دیکھا، یا پھر یہ ہوا کہ پھر اب وہ کہتے جی وہ فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ بھی عند سدرۃ المنتہا پر دیکھا، عندہا جنت المأویٰ، وہاں پر جنت بھی تھی۔ اب فرمایا کہ وہاں جنت بھی تھی اور جنت کی نعمتیں اور وہ بھی دیکھی، اور لقد را من آیت رب الکبریٰ، وہاں پر جب معراج پہ گئے تو بڑی بڑی آیتیں اور نشانی دیکھی۔ باقی افرائیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، یہاں پہ کہ تم لات و عزیٰ کو اور ان کو اپنا خدا اور اپنا معبود مان رہے ہوتے ہو، اور اللہ تبارک اور فرمایا کہ تم اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، فرمایا کہ یہ تقسیم بہت غلط ہے۔ ایک تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اگر تم دینا بھی چاہتے ہو، کچھ کرنا بھی چاہتے ہو تو بھئی بڑے اچھے اللہ کو بھی تو پھر بیٹے دو۔ تم یہ تقسیم بھی کرتے ہو تو اس میں بھی اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے ہوتے، وہ بڑائی چیز نہیں دے رہے ہوتے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جو تمہارے پاس جتنے بت وغیرہ یہ چیزیں سب تم نے اپنے طور پہ کی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی نشانی اور کوئی چیز نہیں بھیجی، لہٰذا یہ چیزیں تمہارا کرنا دنیا کے اندر بھی خسارے کا سبب ہے اور آخرت میں بھی خسارے کا سبب ہے۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اگر ان سے بچ جاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرو گے، اور اگر ان سے نہیں بچو گے تو دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے اور اس وقت کیا ہوگا، سورج جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، دو ٹکڑے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، یہاں پر بتایا جا رہا ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزہ مانگا کہ بھئی آپ ہمیں دکھائیں، کیا معجزہ دکھائیں، اتنے سارے معجزے تمہیں بتائیں، تو نہیں یہ جو چاند ہے یہ دو ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند اتنا بڑا واقعہ۔ اور بات سائنسدان کے بارے میں بھی آتے ہیں، ہم نے تو کوئی باقاعدہ دلیل سنی کہ ابھی وہاں بھی ایک ایسا نشان ہے دور تک، اللہ جانے، لیکن ہمیں تو اس نشان کی سائنسدان بتائیں نہ بتائیں، جب حضور کا فرمان آ گیا تو بات ختم ہو گئی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ چیز دیکھ ملی تو پھر وہ کہتے ہیں وہیں یارو آیتن،
جب آیت دیکھ بھی لی تو پھر بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے یہ تو مستقل ایک جادو چلا آ رہا ہے، انہوں نے جادو کیا، باقی حقیقت میں تو کچھ نہیں۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اتنے دلائل دینے کے بعد ظاہری بات ہے کہ جب دلائل آ جاتے ہیں تو پھر نہیں مانے تو اور زیادہ گناہ ہو ہوتا ہے، اور اتنے بڑے دلیل کو دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مان رہے تو عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ یہ تو حضور کی رحمت اور برکت ہے، حضور کے ہونے کی شفقت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ تو اس طرح کی باتیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں، ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ تم اطاعت اور فرما برداری کرو، اگر فرما برداری کر لو گے تو رحمت برکتیں ملے گی۔ باقی آگے انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، بہت آسان ہے یہ قرآن، ٹھیک ہے، سمجھنے والے کے لیے، سوچ والے کے لیے، لیکن شرط ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رحمان جو ہے اسے عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، بہت رحمت اور برکتوں والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو کھول کھول کے بیان فرمایا، ایک ایک چیز کو بیان فرمایا، اور جس طرح ہر ایک کی چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس قرآن کا اپنا ہی سورہ رحمان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اور آپ کہیں بھی دوسرا قرآن کی صورتیں چل رہی ہوں لیکن سورہ رحمان اگر کہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، انسان سمجھ رہا ہو تو پھر تو اس کی لذت اور راحت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، جس میں اللہ کھول کر حقائق اور خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمت کا ذکر پھر یہ، پھر نعمت کا ذکر پھر پوچھ رہے ہیں، پھر نعمت کا ذکر پھر اللہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا اچھا کمال کہ عام آدمی اگر جس کو اور بھی آتی بھی نہیں، لیکن جب وہ قرآن سن رہا ہوتا ہے تو یہ سورج جب سن رہا ہوتا ہے اس کو عجیب راحت مل رہی ہوتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جس طرح اب یہ قرآن مجید کی دو صورتیں یہ بڑی اہم ہیں، سورہ یاسین جو قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے، یہ جو ہے قرآن مجید جو پورے قرآن کی دلہن شمار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دینی اور دنیاوی بڑے بے شمار فوائد رکھے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کا جانور گم ہو جائے، کسی کی اولاد گم ہو جائے، کسی کا کاروبار کا خطرہ ہو، کسی کا جہاز سمندر میں ڈوبنے والا ہو، کوئی بھی آفت ہو، سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بچا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی حضرات بھی بہت سارے جس کو کسی کو کینسر کا مرض ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، لا علاج مریض بھی جب ان کو یہ قرآن پابندی سے صبح شام ایک ایک دو دفعہ تین دفعہ یہ صورتیں ان کو سنائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لا علاج مرضوں سے ان لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں اور کبھی کبھی قرآن کو سنیں بھی۔ قرآن کا سننا بھی بڑی رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ میں سے بعض جو صحابی تھے ان کو بلایا کرتے تھے کہ تم قرآن پڑھو، تو لہٰذا قرآن سننا بھی چاہیے۔ اور یہ صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الرحمن، اپنا تعارف ہی یہاں سے کہ اللہ کی ذات جو ہے بڑی رحمان اور رحیم، رحم کرنے والی ہے۔ علم القرآن، پہلا اس کا رحم کیا ہوا کہ اس نے قرآن سکھا دیا۔ آگے بتایا خلق الانسان، انسان کا پیدا کرنا بعد میں، قرآن کا سکھانا بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن دی ہے، قرآن سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ تو انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ علمہ البیان، دوسرا اس پر احسان کیا ہوا، اللہ نے گفتگو کرنا سکھایا۔ کتنا بڑا احسان ہے، گونگے آدمی کس کو کیا سمجھا سکتے ہیں، کتنا سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن گفتگو والے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ میں اور آپ کتنی ڈھیروں ساری باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو یہ سلطہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سورج اور چاند جتنے ہیں یہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ایک خاص دائرے کے اندر چل بھی رہے ہیں، تیر بھی رہے ہیں، اور یہ
جتنے ستارے ہیں اور جتنے یہ درخت ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو بھی بلند کیا اور میزان بھی لگا دیا۔ اب اس پہ حساب کتاب جب اللہ کریں گے، لیکن میزان تو لگ چکا ہے۔ بہرحال جب یہ بات آگے ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں میزان کے معاملے میں ناپتنوں کو بھی سرکشی وغیرہ نہ کریں، وزن کو اور اپنے برابر قائم کریں، اس میں کمی کوتاہیاں نہ کریں۔ والارض وضع للانام، یہ سارے احسانات ہیں کہ اللہ نے زمین کو بنایا جانوروں کے لیے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اللہ تبارک اس میں بہت سارے فروٹ رکھ دیے ہیں، کھجور رکھ دیے ہیں۔ اب یہ سارے انعامات ذکر کرنے کے بعد ہر دفعہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تو بھئی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور انہی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی رحمت اور برکتوں والا دیا ہے۔ اب آخری ہے، آج 27ویں رات ہے، اس میں بزرگوں سے منقول ہے کہ آج کی رات عموماً لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں خوب عبادت کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے، جو دنیا میں آنے والے ہیں ان کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت بھی مانگیں، خیر بھی مانگیں، یہ کورونا کی بیماری ہر آفت سے ان سے پناہ بھی مانگیں۔ تو یہ چیزیں آج کی رات ہے، بڑی رحمت والی رات ہے، اس میں خوب اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہو، کم از کم ایک مرتبہ ہم صلاۃ و تسبیح بھی زیادہ سے زیادہ بہتر ہے، ایک مرتبہ تو کم از کم پڑھ لیں، اور استغفار کی کثرت ہو، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور کی دعا بھی مسلسل پڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خیر اور برکتیں میں عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور خیر اور برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ یہ زندگی چھوٹی سی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو کل انشاءاللہ پھر اسی وقت 10:15 بجے محمد مصطفیٰ ہمارا جو پیج ہے اس پر، اور محمد مصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر یہ درس موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ عافیت کے معاملے فرما، یا اللہ پوری دنیا کو ہدایت نصیب فرما، جو جو بلائیاں حضور نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن آفات سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔